کروں یا روزے رکھوں. پھر اگلے سال یہ ہوتا ہے کہ نہ فصل ہوتی ہے تو نہ کچھ ہوتا ہے. تو ذرا رمضان شریف کا احترام تو کر, اللہ کے محبوب کے فرمانوں کی پیروی تو کر, پھر دیکھ اللہ کی رحمتیں ہوتی. اب پتہ نہیں آج سے کتنا عرصہ پہلے ہر بندہ مایوس ہو کے کہہ رہا تھا کہ بازی چنے کی فصل تک گئی, بارش سے زیادہ برف نے فصل کو فائدہ دیا. اور اس طرح ہے کہ نہیں, بولو جس کی فصل کو فائدہ ہوا ہے. اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ بندے کی سوچ ہی نہیں اللہ کس طرح, کس انداز سے, کہاں سے, کس طرف سے, کس پہلو سے کرم نوازی کر دے. تو ماہ رمضان کا ابھی تو ماہ شعبان چل رہا ہے, اس میں کوئی نیک عمل کر نا, کوئی ایسا عمل کر جو آج تک تو نے نیکی کا نہ کیا ہو, پتہ چلے. کوئی ایک ایسا عمل کر جا تیری زندگی میں تیری حسرت رہی ہو کہ میں اس انداز میں اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگوں گا. ذرا لالچ کرنا, اور معاملات میں تو لالچ ہے. انسان فطرتی طور پر لالچی ہے, انسان لالچی ہے, لیکن لالچ کے کچھ جائز لالچ بھی ہیں جو کرنے جائز ہیں, جن کو کرنے میں مزہ آتا ہے. دونوں جہاں سنورتے ہیں. ذرا لالچ کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, ذرا لالچ کرنا اس جنت کی کہ جو جنت نبی کے نواسوں کی ملکیت ہے. ذرا لالچ کرنا اس جنت کی جس جنت کی عورتوں کی سردار ملکہ کونین حسنین کی اماں, مرتضیٰ کی دلہن, مصطفیٰ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا اس جنت کی طلب کرنا, ذرا اس جنت کی طلب کر کہ جس میں اللہ کے محبوب کو ہر پہلو سے, ہر لحظہ, ہر لمحہ تجھے زیارت نصیب ہو. ذرا یہ کر لالچ. یہ کیا لالچ ہے؟ یہ زمین آ جائے, یہ جائیداد آ جائے, یہ گاڑی آ جائے, یہ فصل آ جائے, آج ہے کل نہیں. جس لالچ کی میں بات کر رہا ہوں, رہتی دنیا تک ہمیشہ رہنے والی زندگی کی سب سے بڑا جو انعام ہے اس کی لالچ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شہزادہ آستانہ علیہ پیر چھتر شریف. ذرا کرنے لالچ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. ذرا کر ایسی لالچ کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے پتہ خوف ہی نکل جائے. ایسا عمل کر, ایسی لالچ کر کہ خوف ہی نکل جائے تیرے دل سے کہ پل صراط جو بال سے باریک ہے, جو تلوار سے تیکی ہے, نہیں, تو عمل ایسا کر تجھے پتہ ہی نہ چلے. ذرا ایسی لالچ کر کہ پتہ چلے کہ محشر کا میدان ہو, مولا کائنات حوض کوثر پر جام تقسیم کر رہے ہوں, جاتے جاتے مجھے جام ملے. ذرا یہ لالچ کرنا, یہ لالچ کرنا کہ جنت کی نہر, حوض کوثر, جنت کی ہوائیں, جنت کی فضائیں, جنت کی خوشبو مجھے قبر میں آئے. ذرا یہ لالچ کر. اور معاملات میں لالچ ہوتے ہیں, اس میں لالچ کیوں نہیں آ رہا؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ لالچ کس طرح کیا جائے. تجھے دنیا سے فرصت ملے تو آخرت کی لالچ کرے نا. اور فطرتی طور پر ہے بندہ لالچی, یہ تو ٹھیک بات ہے, لیکن دنیا کی لالچ چھوڑنا, آخرت کی لالچ کو اپنا. تیری فطرت کا یہ عمل بھی پورا ہو جائے گا, لالچ بھی تیری پوری ہو جائے گی. تیرا یہ جہاں بھی سنور جائے گا, تیرا وہ جہاں بھی سنور جائے گا, تجھ پر اللہ کا کرم ہو جائے گا. کر ایسی لالچ, کر ایسی عبادت. اس مہینے میں ہی آغاز کر, آگے تو ویسے بھی رمضان آ رہا ہے. آئے ہائے برکتوں والا رمضان کے متعلق اللہ کے محبوب کا فرمان بتاتا جاؤ. میرے خیال میں آپ تمام آپ کو پتہ ہوگا, اگر نہیں پتہ تو سنو. جس طرح ماہ شعبان کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء اور رسول پر ہے. اور ذرا ماہ رمضان کی فضیلت بھی سمجھ. لیکن فضیلت تو میں بتا رہا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ماہ رمضان کو, رمضان کی تقدس کو اسی طرح پورا کرو جس طرح حکم ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان سنو. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو دوسروں مہینوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح تمام مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی بڑی فضیلت اور تجھے خود میسر آ جائے. خود تیرے پاس رمضان آ رہا ہے, رمضان المبارک آ رہا ہے, جس کی ایک ایک نیکی لاکھوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. تو اس کو بھی ایسے گزار دیتا ہے. نہ تجھے رمضان کا احترام ہے, نہ رمضان کے احترام کرنے والوں کا کوئی احترام ہے.
تو روزے رکھ، جو بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا، سنیں اس کی بیماری کا علاج۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا جی، اس نے کہا میں بڑا کمزور ہوں، اس کی طبیعت، اس کی صحت نہیں بحال ہو رہی تھی، بڑا کمزور تھا، بالکل نہیں تھا۔ اس نے کہا جی بڑے علاج کرائے، بڑی خوراکیں کھاتا ہوں، دیسی گھیو گوشت میں نے ہر شے ہوا کہ میں کھانا، میری صحت بحال نہیں تھی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان تو سنو، فرمان تو بندہ تب سنا ہے نا کہ بندہ اگلا کوئی عمل بھی تو کرے، وہ عمل بھی تو کرنا خدا کے لیے۔ کب سے سن رہا ہے یہ باتیں؟ کتنے رمضان گزر گئے ہیں، کتنے مولانا کے بیان گزر گئے ہیں، کتنے پیروں کے فرمان گزر گئے ہیں، تو نے ابھی تک اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کیا۔ نہیں، اب تبدیل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور بندے کو کہا کہ تو روزے رکھا کر۔ صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی بات ہے، پہلے وہ اتنا کمزور ہے، ضعیف ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ اسی اثناء میں ایک اور بندہ آ گیا، بات مکمل سنو۔ اسی اثناء میں ایک اور بندہ، ایک اور غلام، ایک اور صحابی آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے محبوب کوئی دعا فرمائیں، کوئی عمل بتائیں، میرے رزق میں تنگی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، مال آمد کوئی نہیں، میری میں ساتھ ہے بھی آندھا ہے تو لگا میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لوگوں کو خیراتیں کر، اپنا دسترخوان وسیع کرو۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے فدا قوم بابی یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، بندہ پہلے اتنا کمزور، آپ نے فرمایا کہ روزے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ روزے رکھے گا تو اس کے بدن میں برکت آئے گی روزے کی۔ اور روزہ عبادت ہے خدا کی طرف سے، جو توانائی جو قوت آتی ہے وہ خوراک سے کہاں آتی، نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اور جس نے کہا تھا کہ میں تنگ دست ہوں، میرے پاس کوئی مال نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا دسترخوان وسیع کر۔ یہ نہیں کہ اپنوں کو یا جو ملک خان پیر مولانا ان کو الگ بٹھا کر کھانے، اور غریب جو آتا ہے وہ جس طرح آتا ہے اسی طرح چلا جاتا ہے، یہ نہیں، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور غوثیہ لنگر کا طریقہ بھی یہی ہے، کوئی بادشاہ آتا ہے تو بھی وہی کھاتا ہے، کوئی گداگر آتا ہے تو بھی وہی کھاتا ہے۔ جس نے یہ طریقہ اپنایا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے وہ زندگی میں کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ نعرہ